رمضان اسپیشل ریسپیز میں آج آپ کے ساتھ میٹھے دہی بڑے اور اس کی پھلکیاں بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا، اور یہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ یقین کریں بازار سے جو آپ پھلکیاں خریدتے ہیں نا، اس سے کئی گنا بہتر یہ پھلکیاں آپ اپنے گھر میں وہ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیں مل کے بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 2 کپ مونگ کی دال کا آٹا، ٹھیک ہے۔ مونگ کی دال وہ جو پیلی والی دال ہوتی ہے، بہت ساری میری بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ میں دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح کی دال جو ہوتی ہے نا، اس کا آٹا چکی پہ آج کل مل جاتا ہے۔ تو جس کپ سے آپ یہ آٹا میجر کریں گے، اسی کپ کے ساتھ آپ نے پانی بھی اس میں تقریباً 1.5 کپ شامل کر دینا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لینا ہے۔ جتنا اچھی طرح سے آپ اس کو پھینٹیں گے نا، اتنی ہی پھلکیاں آپ کی اسپنجی بنیں گی، ٹوٹے گی نہیں۔ اور انشاءاللہ جو ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان سے پھلکیاں آپ کی ٹوٹیں گی تو بالکل بھی نہیں، اس بات کی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے، اور اس کو نا بہت زیادہ پتلا آپ نے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ 2 کپ پانی میں شروع میں اٹھا کے ڈال دیں، پہلے 1.5 کپ پانی ڈالیں۔ 1.5 کپ میرے خیال سے بہتر ہے پانی اس میں، ٹھیک ہے۔ آدھا چمچ تھوڑا سا اس کو پھینٹ کے آپ نے کھانے کا سوڈا اس میں شامل کر دینا ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ شیف سوڈا آپ نے اتنا زیادہ ڈال دیا، یہ تو زیادہ ہو جائے گا۔ بھائی آپ نے اس ریسپی کو فالو کرنا ہے، بنانے ہیں، پھر مجھے بتانا ہے، صحیح ہے۔ انشاءاللہ زیادہ نہیں ہوگا، بالکل پرفیکٹ ریسپی ہے۔ اور یہ میں آپ کو گرام میں بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 کلو آٹے کا بنا رہے ہوں تو آپ کتنے گرام سوڈا استعمال کریں گے، کیونکہ یہ کمرشل ریسپی ہے، اور اسی ریسپی کو میں نے کٹ کر کے چھوٹا کر کے آپ کو میں گھر میں بنانا بتا رہا ہوں، اور بہت ہی مشہور برانڈ ہے جس کی یہ ریسپی ہے۔ تو بیسن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، یہ آٹا کہہ لیں، اس کو بیسن کہہ لیں۔ اب آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم نے بیسن لیا ہے، مونگ کی دال کا آٹا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھینٹنے کے بعد آپ نے رکھنا نہیں ہے، فوراً سے اس کو فرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر سوڈا تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ زیادہ پھول جائے گا پھر۔ اور اس کی تھکنس بھی آپ دیکھ لیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب فرائی کرنے کے لیے دیکھیں اس طرح کا جو اسٹیمر کا کوئی ہوتا ہے نا اسٹینر، یہ آپ نے لے لینا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی چمچ ہو آپ کے پاس جس کے سوراخ تھوڑے سے بڑے ہوں، وہ لے لیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے آئل کا ٹمپریچر چیک کر لینا ہے۔ زیادہ گرم تیل میں ان کو نہیں تلنا، ٹھیک ہے۔ آئل کا ٹمپریچر نارمل سا ہو، آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا ہلکا سا آپ کو آئل کا ٹمپریچر لگ رہا ہے۔ میں نے چولہا تھوڑا سا کھولا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو نا زیادہ گرم تیل میں فرائی کریں گے نا، پھر اس کے بیچ میں گٹھلی آ جاتی ہے، اور جب پھر آپ اس کو پانی کے اندر بھگوئیں گے تو یہ اوپر سے نرم ہو جائیں گے مگر اندر سے نرم نہیں ہوں گے۔ اور جب تک اندر سے نرم نہیں ہوں گے یہ پھلکیاں آپ کی، تو اس کے بیچ میں دہی نہیں جائے گا۔ جب دہی نہیں جائے گا تو پھر یہ آپ کو پھیکے پھیکے لگیں گے، یعنی کہ اوپر سے میٹھے لگیں گے، اندر تک اس کے دہی نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک ٹپ ہے، اس کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے کہ زیادہ گرم تیل میں ان کو نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ زیادہ گرم تیل میں بنائیں گے پھر یہ پھولیں گے بھی نہیں۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو ہاف فرائی کر لینا ہے ساروں کو، یعنی جتنے آٹے کے بھی آپ بنا رہے ہیں نا، یہ پھلکیاں بوندیاں، اس کو پھلکیاں بھی کہتے ہیں، بوندیاں بھی کہتے ہیں، تو اس کو آپ نے سب سے پہلے ہاف فرائی کر لینا ہے، جیسے کہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسٹینر کو رکھ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے ان کو نکالنا ہے تاکہ آئل اس کا ساتھ کے ساتھ اس میں سے نکلتا رہے۔ اب جو دوسرا بیچ ہے اس کو بھی ہم بالکل اسی طریقے سے فرائی کریں گے۔ اچھا، اس کو فرائی آپ نے کرنا ہے تیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ گھی کے اندر فرائی کرنے کی غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ جب بھی آپ اس کو گھی میں فرائی کریں گے نا، اور جب آپ اس کو پانی کے اندر بھگوئیں گے تو سارا پانی کے اوپر گھی آ جائے گا۔ اور اس کے اندر سے تیل آپ کس طرح سے نکال سکتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا، ایک ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کمرشل کام ہے تو جو ڈرائر ملتا ہے نا وہ آپ لے لیں۔ اگر آپ کا اس طرح کی پھلکیاں بوندیاں نمکو بنانے کا کمرشل کام ہے تو ایک ڈرائر مشین ملتی ہے الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر، وہ آپ لے لیں۔ اس کے اندر پھلکیاں جیسے تیار ہو جاتی ہیں، بالکل ریڈی پھلکیاں ہو جاتی ہیں، اٹھا کے اس ڈرائر کے اندر ڈالیں، کسی بھی ململ کے کپڑے میں ڈال کے 1 منٹ آپ ڈرائر چلائیں گے نا، یہ پھلکیاں آپ کی بالکل سوکھی ہو جائیں گی، اس کے اندر ایک قطرہ بھی آپ کو آئل کا نہیں ملے گا۔ اور جو بڑی بڑی برانڈ ہے وہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ تو ساری پھلکیاں ہاف فرائی کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو فل فرائی کرنا ہے تو اس ٹائم تھوڑا سا چولہا آپ نے تیز رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فل فرائی آپ نے ہلکی آنچ پہ نہیں کرنا، اتنا چولہا رکھنا ہے کہ اس طرح سے ببلز اس کے اندر چلتے رہیں، اور اتنی دیر تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جتنی دیر تک یہ اچھے سے کرسپی نہیں ہو جاتی، تھوڑا سا کلر چینج نہیں کر دیتی اپنا، تب تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ کیونکہ اچھے طریقے سے جب آپ اس کو فرائی کر لیں گے تو پھر آپ اس کو 1 سے 2 مہینے تک بھی استعمال کر سکیں گے۔ اگر یہ پھلکیاں بوندیاں کچی ہوں گی نا، یعنی کہ اندر سے کچی ہوں گی، آپ اس کو صحیح نہیں فرائی کریں گے تو پھر یہ جلدی خراب ہو جائیں گی، اسمیل مار جائیں گی۔ تو اس لیے یہیں پر اگر آپ نے اس کو اسٹاک میں رکھنا ہے، یعنی کہ سیو کر کے رکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ 1-2 مہینہ ہم اس کو استعمال کر لیں، تو تھوڑی سی توجہ آپ نے اسی وقت کر لینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔
اور اس طرح سے آپ نے جب بھی ان کو نکالنا ہے آئل سے باہر تو اس کو چیک ضرور کرنا ہے کہ آیا یہ کڑک ہوئی ہیں یا نہیں. اگر نہیں کڑک ہوئی تو تھوڑا سا اور فرائی کر لیں. ویسے یہ فل فرائی 5 سے 6 منٹ کے اندر ہو جاتی ہیں. 5 سے 6 منٹ آپ کو لگیں گے. اتنا آئل کا ٹمپریچر رکھیں گے 5-6 منٹ میں 7 منٹ کے اندر یہ فرائی ہو جائیں. اور جب آپ نے ان کو فل فرائی کرنے کے بعد دوبارہ سے آئل سے باہر نکالنا ہے تب بھی آپ نے اس کو اسٹینر کے اوپر ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گھروں کے اندر نا آپ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اسٹینر رکھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ چیز کو ٹرے میں تھال کے اندر نکال دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا آئل اس کے بیچ میں سے نکلتا نہیں ہے. تو تھوڑی سی بوندیاں پھلکیاں میں آپ کو بھگو کے دہی بڑے اس کے بنا کے دکھاؤں گا. تو تھوڑی سی ہم بھگو لیتے ہیں. باقی کو جیسی ٹھنڈی ہو جائے آپ اس کو کسی بھی زپ لاک بیگ میں ڈال کے رکھ دیں، کسی بھی شاپنگ بیگ میں پیک کر کے رکھ دیں. بس کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جس بھی چیز میں ڈال کے رکھیں اس کا منہ بند کر کے رکھیں تاکہ اس کے اندر ہوا نہ لگے. ہوا لگتی ہیں تو پھر یہ نرم پڑ جاتی ہیں. صحیح ہے. تو نارمل پانی کے اندر 25 سے 30 منٹ کے اندر یہ سیٹ ہو جائیں گی. 30 منٹ کافی ہیں، 30 سے 40 منٹ. اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ نیم گرم پانی لے لیں. تھوڑا سا اس کے اندر نمک بھی شامل کر دینا ہے آپ نے پانی کے اندر ہی. پھلکیاں بناتے وقت نمک نہیں ڈالنا، پانی میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو باقی پھلکیاں بچی ہیں اس کو ہم سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. اس کے آپ کو دہی بڑے بنا کے دکھاؤں گا. اب جب بھی آپ میٹھے دہی بڑے بناتے ہیں گھر میں، ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، جو اکثر آپ لوگ کرتے ہیں، شاید آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتا ہے، کہ آپ یا تو بازار سے جو دہی لے کر آتے ہیں وہ ملائی والی لے آتے ہیں، یا گھر پہ اگر آپ دہی جماتے ہیں تو ملائی والی دہی کے ساتھ ہی یہ دہی بڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں میٹھے دہی بڑے جو ہے نا، یہ جب بھی آپ بنائیں گے دہی کے اوپر سے آپ نے ملائی کو ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر ملائی نہیں ہٹائیں گے تو آپ کی جو دہی ہے نا یہ اسموتھ نہیں بنے گی، جیسی بازار والی ہوتی ہے ویسی نہیں بنے گی. تو یہ 2 کپ میں نے لی ہے دہی، ملائی کے بغیر دہی ہے، ملائی اتار کے میں نے دکھا دی ہے. تو آدھا کپ یا آدھے کپ سے تھوڑی سی کم آپ نے چینی اس میں ایڈ کر لینی ہے. چینی دہی کے اندر نا دہی کی کھٹاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر دہی میٹھی ہوگی تو چینی کا استعمال آپ کو کم کرنا پڑے گا. اگر دہی میں تھوڑی سی کھٹاس ہوگی تو چینی تھوڑی سی آپ کو اس میں زیادہ ایڈ کرنی پڑے گی. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور کوئی ایک پکا حساب بھی نہیں ہے کہ آدھا کپ چینی جائے گی. تو یہ صرف دہی کے اوپر ہوتا ہے. اچھے طریقے سے جب چینی کا دانہ دہی میں ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر کریم ایڈ کر لینی ہے. اچھا کریم دیکھیں میں شامل کر رہا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی ہلکی کوالٹی کی کریم ہے. 300-320 روپے پر kg ملتی ہے. اور یہ کریم کیٹرنگ پہ، ریسٹورنٹ پہ، بیکریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کریم کا. تو یہ تھوڑی سی ہلکی کوالٹی کی ہے مگر ٹیسٹ اس کا بہت بہتر ہے کیونکہ اس کو کمرشلی لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے خود بھی کی ہے، کافی ساری ویڈیوز میں آپ کو دکھایا بھی ہے. اور اس طرح کی کریم آپ گھر میں جب کریم چاٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں یہ آسانی سے آج کل مل رہی ہیں. وپنگ کریم کی طرح ہی ہوتی ہے، یہ میٹھی کریم ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کریم کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، تھوڑا سا بجٹ آپ کا زیادہ ہے، تو پھر آپ جو بلائی کریم ہے نا کسی بھی اچھی برانڈ کی وہ لے لیں. تو وہ 200 گرام ملتی ہے میرے خیال سے 250-300 روپے کی، اور یہ 1 کلو ملتی ہے یعنی کہ 1000 گرام 300 روپے کی. ٹھیک ہے. فرق دونوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے آپ یہ والی کریم استعمال کریں وہ کریں. تو آپ سب سے پہلے یہ پھلکیاں دیکھ لیں. میں آپ کو کریم بتانے لگ گیا تھا. پھلکیاں کتنی اسپنچی ہیں. جب آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے اور اپنی مٹھی کو بند کریں گے نا اور اچھی طرح سے اس کو نچوڑیں گے تو یہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ جائیں گی، پانی اس کے اندر سے نکل جائے گا. اچھا آپ نے پھلکیاں بھگوئی اور اس ٹائم پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر آئل آ رہا ہے اس کے اوپر نا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پانی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب پھلکیاں ریڈی ہو جائیں تو یہ والا جو پانی ہے جس میں آپ نے بھگویا ہو اس پانی کو نکال دیں. 1-2 پانی سے دھو لیں گے تو پھلکیوں کا جو آئل ہے نا یہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ طریقہ تھا کمرشل طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائر مشین ملتی ہے، اس کے ساتھ بھی پھلکیوں کا اور یہ جو نمکوز وغیرہ بنائی جاتی ہیں اس کا آئل نکالا جاتا ہے. تو وہ تو کمرشل طریقہ ہے. گھر میں اگر آپ اس طرح سے بنا رہے ہیں پھلکیوں کے اندر جب آپ نے بھگوئی ہیں تیل آ رہا ہے تو آپ اس کے 2-3 پانی چینج کر دیں، اس کو دھو لیں، تیل سارا نکل جائے گا. ٹھیک ہے. ہم نے صرف پانی میں کیوں بھگوتے ہیں پھلکیوں کو؟ کیونکہ اس کو نرم کرنا ہوتا ہے بس. تو آپ چیک کریں، لک چیک کریں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ اس طرح سے میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے یہ دہی بڑے بنائیں گے، رمضان کے دسترخوان پر یہ دہی بڑے آپ کے رکھے ہوں گے اور آپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں گی. تو اس کے ساتھ جو بلیک چاٹ مسالہ ہوتا ہے نا دہی بڑوں کا، اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے. وہ اسپیشل دہی بڑوں کا مسالہ ہوتا ہے اور چاٹ پاپڑی کا. تو مارکیٹ سے بھی آپ کو مل جاتا ہے اسپیشل دہی بڑوں کا مسالہ. اور یہ مسالہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آن لائن اسٹور سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. آن لائن اسٹور کا نمبر اسکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ منگوا سکتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں پر بھی بیٹھ کر. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.